بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں۔ آج کا جو ہمارا بیان ہے بقرعید کے دن قربانی پر پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے۔ بقرعید کے دن قربانی پر پیسہ خرچ کرنا افضل ہے، اس حوالے سے آج ہمارا یہ بیان ہے، جس میں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس کے اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ! غور کیجئے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جائیں۔ دمبے اور بھیڑ کے بدن پر کتنے لاتعداد بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح سے شام تک گننا چاہے تو بھی نہ گن سکے، تو سوچئے ہمارے 1000-2000 کے مقابلے میں کتنی بے حساب نیکیاں ہوئیں۔ اس قدر اجر و ثواب کو دیکھ کر خوب بڑھ چڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ واجب تو واجب ہے ہی، اگر وسعت ہو تو نفلی قربانی بھی کرنی چاہیے۔ ان مبارک دنوں کے چلے جانے کے بعد پھر یہ دولت کہاں نصیب ہوگی، اور اس آسانی سے یہ بے شمار نیکیاں کہاں میسر ہوں گی؟ پھر اگر اللہ جل شانہ نے مالی فراخی عطا فرمائی ہے تو جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے وہاں اپنے مرحوم عزیزوں کی طرف سے بھی کر دے، مثلا ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ۔ ان کی طرف سے قربانی کرنے سے ان کی روح کو اتنا عظیم و شان ثواب ملے گا، پہنچ جائے گا، اور کیا ہی اچھا ہوگا۔ محسن عظیم نور مجسم رحمۃ اللہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اور آپ کے اہل بیت کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، ورنہ کم از کم اپنی واجب قربانی تو ضروری ہی کر دے۔ جس شخص نے قربانی واجب ہوتے ہوئے نہ کی تو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم کون ہوگا؟ حدیث میں ایسے شخص کو عیدگاہ میں حاضر ہی سے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ تھا آج کا ہمارا بیان۔ جیسا کہ آپ دوست جانتے ہو کہ یہ ہمارے پاس قربانی کے فضائل و مسائل کے حوالے سے سیریز چل رہی ہے۔
اگر آپ دوست ہمارے اس چینل کا اسلامی چینل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جلد سے جلد ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔